الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتح ایوان کسریٰ دریائے دجلہ پر مسلمانوں کے گھوڑے جب نمشیر اور اس کے آس پاس کے علاقے فتح ہو گئے تو کچھ دنوں کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ دجلہ کے اس کنارے پر جو کفار کا لشکر جمع ہے اور خود بادشاہ کسریٰ بھی اس طرف موجود ہے وہاں پر چڑھائی کرنی چاہیے، لیکن درمیان میں بڑا دریا حائل تھا، کوئی پل نہیں تھا، نہ کوئی کشتی مل سکتی۔ دوسری طرف کنارے سے کفار وقتاً فوقتاً مسلمانوں پر تیر بھی برساتے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے جانے کا ارادہ ترک کیا۔ ایک اجمی کے گروہ نے آپ سے عرض بھی کیا کہ دیکھو یہاں بعض جگہوں سے گزرنا ناممکن ہے، لیکن آپ نے انکار کیا۔ اتنے میں کفار کی طرف سے ایک آدمی آیا۔ مسلمان نے پوچھا ادھر کیا حالت ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے کہ مسلمان دجلہ عبور کر کے آئے ہیں، اس لیے اس کو یقین ہو گیا ہے کہ مسلمان آئیں گے، لہٰذا وہ ایوانی شاہی چھوڑ کر فرار ہونے والے ہیں اور وہ خراسان کی طرف جائیں گے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ بادشاہ بھاگ رہا ہے، اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ ہم بغیر کشتیوں کے اس دریا کو عبور کرے، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ سب نے فرمایا آپ کی رائے پر لبیک ہے۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ترتیب کے ساتھ فوج کو دجلہ عبور کرنے کے لیے اعلان کیا کہ بتاؤ سب سے پہلے اس دریا کو عبور کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ گلشن اسلام سے ایک سپاہی آگے بڑھا اور فرمایا میں حاضر ہوں۔ یہ حضرت عاصم بن عمر تھے۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے ساتھ 600 مجاہدین جانے کے لیے تیار ہوئے، جن کے کارنامے بڑے مشہور تھے اور جو بڑے عزم و جنگ تھے۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ آگے آگے اور جہاد کی ہمت والے پیچھے پیچھے دریائے دجلہ کے کنارے پر جا کھڑے ہوئے۔ ادھر سے قعقاع بن عمر کا خاص دستہ جو گونگا دستہ کے نام سے مشہور تھا وہ بھی پہنچ گیا۔ سب سے پہلے اللہ کا نام لے کر حضرت عاصم نے اپنے گھوڑے کو دریائے دجلہ میں ڈال دیا اور اس کے بعد 600 شاہ سوار شہزادوں نے اپنے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ دوسری طرف سے جب پارس کی فوجوں نے دیکھا کہ یہ لوگ برابر بڑھ رہے ہیں تو انہوں نے مقابلہ شروع کیا۔ چنانچہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے زوردار انداز سے مسلمانوں کو مقابلہ کرنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ لشکر اسلام کے نیزے بلند ہوئے اور تیر برسنے لگے تو ایرانیوں نے کہا یہ لوگ تو سمندر میں بھی اس طرح جم کر لڑتے ہیں جس طرح خشک میں لڑتے ہیں۔ چنانچہ لشکر کفار پسپا ہو گیا اور حضرت عاصم نے دریا پار کر کے اس کنار پر قبضہ کر لیا۔ دریا میں جب گھوڑے تیرتے تھے تو سر نظر آتا تھا، باقی پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ فاس والا کنارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا ہے اور دشمن پیچھے ہٹ گیا ہے تو آپ نے گلشن اسلام کے سپہ سالاروں کو عام حکم دیا کہ دریا میں کود جاؤ اور اپنے رب سے نصرت کی دعا کرو۔ اب ایک طرف دجلہ اپنی موجوں کا مظاہرہ کر کے ٹاٹے مار رہا ہے اور دوسری طرف لشکر اسلام کے بلند حوصلے اور عظیم ارادے زوروں پر ہے۔ ادھر تلاطم خیزموزے اور خطرناک گرداب ایک ڈراؤنی منظر پیش کر رہا تھا اور ادھر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے خوف خطر، ایمانی قوت اور عقابی روحوں سے اس کو خاطر میں لائے بغیر گھوڑوں کی باغ سے باغ ملائے، آپس کی معمول کی گفتگو اور ذکر اللہ میں مگن شوق جہاد میں دریائے دجلہ عبور کر رہے تھے۔ سچ ہے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب جب گھوڑوں کے ساتھ دجلہ میں گھس گئے تو پانی کی سطح پر
انسان اور گھوڑے ہی نظر آتے تھے۔ جب ہم کنارے پر جا اترے تو گھوڑے ایسے ہنہنانے لگے جیسے ان کو لڑنے کا الہام ہو رہا ہے۔ گھوڑے جب تیرتے تیرتے تک جاتے تھے تو نیچے سے جاڑی نما ٹیلا ابھر آتا اور گھوڑے اس پر آرام کرتے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیچ دریا میں گھستے ہوئے یہ آیت پڑھی، ذالک تقدیر العزیز العلیم، انہی بڑے علم والے خدائے غالب کا اندازہ کیا ہوا ہے۔ پوری فوج سالم کنارے پر جا اتری۔ اس نقشہ کے بارے میں سچ کہا گیا ہے، دشت و دش دریا بھی نچوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑائے گھوڑے ہم نے، ارادے جن کی پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ راوی کہتا ہے کہ غرقد نامی ایک مجاہد گھوڑے سے بیچ دریا میں گر گئی تو حضرت آقا رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے کے ساتھ اس کی طرف دوڑے اور ہاتھ سے پکڑ کر کنارے تک کھینچ کر لے آئے۔ لوگوں نے کہا، عجزت النساء ان تلد مثلک یا قاقا، اے قاقا تیرے جیسے جوان جنم لینے سے عورتیں عاجز ہے۔ کسی شخص کا کچھ نقصان نہیں ہوا، صرف ایک آدمی کا پیالہ گر کر دریا میں بہہ گیا تو اس نے کہا، بخدا یہ ضائع نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بعد میں ایک سپاہی کو پیالہ مل گیا، اس نے لا کر اس کو دے دیا۔ سچ ہے جب کچھ نبین بڑا تو ڈبو دیں گے سفینہ، ساحل کی قسم منت طوفان نہ کریں گے۔ اس روح پرور منظر کو اس طرف سے لشکر کفار بلکہ خود یزدجر شاہ پارس بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ آپس میں کہنے لگے، دیوانی آمدند، دیوانی آمدند، ارے بھائی دیو آ گئے، دیو آ گئے۔ ادھر سے مجاہدین نے زبان حال سے یوں کہا، حوادث سے الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے دشواریوں پہ اشک برسانا نہیں آتا۔ صحابہ کرام جب دریائے دجلہ عبور کر کے فارس کے دارالخلافہ مدائن کی طرف گئے تو یزدجر نے اپنی فوجوں کی کمان ایک مشہور جنرل ابن ساور کے ہاتھ میں دے کر مقابلے کے لیے میدان میں اتار دیا۔ کسریٰ کی فوجوں نے عزم کر رکھا تھا کہ بس موت تک لڑیں گے، چنانچہ شدید لڑائی برپا ہو گئی۔ محمدی کچارے کے ایک شیر ابن نمیر کا مقابلہ ابن ساور سے ہوا۔ آپ نے ان کو نیزہ مارا جس سے اس کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ آپ نے دوبارہ حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ ابن ساور گورنر کی موت پر میں نے کہا، نادن عادن کان معروفا لنا، اسر الملوک وقتلها وقتالها۔ پھر ایک شاہ سوار دستہ نے آ کر آواز لگائی کہ تم کس کے لیے لڑتے؟ تمہارا بادشاہ تو بھاگ چکا۔ یہ سن کر سب لشکر کفار پسپا ہو کر بھاگ گئے اور مسلمان نے ان کو کاٹنا شروع کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا جن کا دوسرا مرحلہ انشاءاللہ آگے درس میں ذکر